بیٹا یاد رکھو کہ میری وصیت سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے اللہ کا تقوی، اور یہ کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہیں ان پر اکتفا کرو، اور جس راہ پر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے گھرانے کے افراد چلتے رہے ہیں اسی پر چلتے رہو، کیونکہ اس طرح تم اپنے لیے نظر و فکر کر سکتے ہو۔ انہوں نے اس نظر و فکر میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، مگر انتہا غور و فکر نے بھی ان کے اس نتیجے تک پہنچایا کہ جو انہیں اپنے فرائض معلوم ہو ان پر اطاعت کرے اور غیر متعلق چیزوں سے قدم روک لیں۔ لیکن اگر تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا ان باتوں کو قبول کرے، تو بہرحال یہ لازم ہے کہ تمہارے طلب کا اندازہ سیکھنے اور سمجھنے کا ہو، شبہات میں پان پڑھنے اور بحث و نزاعات میں الجھنے کا اس فکر نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کی خواستگار ہو، اور اس توفیق و تائید کی دعا کرو، اور ہر اس وہم کے شائبہ سے اپنا دامن بچاؤ جو تمہیں شبہ میں ڈال دے یا گمراہ میں چھوڑ دے۔ اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب تمہارا دل صاف ہو گیا اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور ذہن پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ تیار ہے اور تمہارا ذوق و شوق ایک نقطہ پر جم گیا ہے، تو پھر ان مسائل پر غور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے، لیکن تمہارے حسب منشا دل کے یکسوئی اور نظر و فکر کی آسودگی حاصل نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ تم ابھی اسی وادی میں شبکور اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مار رہے ہو، اور جو دین کا طلبگار ہو وہ تاریکی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتا، اور جو غلط مثبت کرتا ہے اس حالت میں قدم نہ رکھنا اس وادی میں بہتر ہے۔ اب اے فرزند میری وصیت کو سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ جس ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا ہے، اور جو نصب و نابود کرنے والا ہے وہی دوبارہ پلٹانے والا بھی ہے، اور جو بیماری ڈالنے والا ہے وہی صحت عطا کرنے والا بھی ہے، اور بہرحال دنیا کا نظام وہی رہے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، نعمتوں کا دینا، ابتدا و آزمائش میں ڈالنا اور آخرت میں جزا دینا، یا وہ کہ جو اس کے مشیت میں گزر چکا ہے، اور ہم اسے نہیں جانتے جو چیزیں اس میں تمہارے سمجھ میں نہ آئے، جو اسے اپنے لا علمی پر محمول کرو، کیونکہ جب پہلی پہل پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہ جانتے تھے، بعد میں سکھایا گیا، اور ابھی تک کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم بے خبر ہو کہ ان میں سے پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے اور نظر بھٹکتی ہے اور پھر انہیں جان لیتے ہو، لہٰذا اس کا دامن تھامو جس سے تمہیں پیدا کیا اور رزق دیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا، اسی کے بس پرستش کرو، اسی کے طلب ہو، اسی کا ڈر ہو۔ اے فرزند تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ایک نے بھی اللہ سبحانہ کے تعلیمات کو ایسا پیش نہیں کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لہٰذا ان کو بطبیب خاطر اپنا پیشوا اور نجات کا رہبر مانو۔ میں نے تمہیں نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور تم کوشش کے باوجود اپنے سود و بہبود پر اس حد تک نظر نہیں کر سکتے جس تک میں تمہارے لیے سوچ سکتا ہوں۔ اے فرزند یقین کرو اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول ہوتے، اور اس کے سلطنت و فرمان روائی کے بھی اثر دکھائی دیتے، اور اس کے افعال و صفات بھی کچھ معلوم ہوتے، مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیا، اس کے ملک میں کوئی اسے ٹکر نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ سے ہی اور ہمیشہ رہے گا، بغیر کسی نقطہ آغاز کے تمام چیزوں سے پہلے ہے اور بغیر کسی انتہا کے حد تک سب چیزوں کے بعد ہے، وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی ربوبیت کا اثبات قلب یا نگاہ کی گہرے میں آ جانے سے وابستہ ہوں۔ جب تم یہ جان چکے تو پھر عمل کرو ویسا جو تم اسے مخلوق کو اپنے پست منزلت، کم مقدرت اور بڑی ہوئی عاجزی اور اس کے اطاعت کے جستجو اور اس کی سزا کے خوف اور اس کے ناراضگی کے اندیشے کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بہت بڑی احتیاج کے ہوتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جو اچھی ہے،
اور ان چیزوں سے منع کیا ہے جو بری ہے۔ اے فرزند، میں نے تمہیں دنیا اور اس کی حالت اور اس کے بے ثباتی اور ناپائیداری سے خبردار کیا ہے، اور آخرت والوں کے لیے جو سر و سامان عشرت مہیا ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے، اور ان دونوں کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان کے تقاضے پر عمل کرو۔ جن لوگوں نے دنیا کو خوب سمجھ لیا، ان کی مثال ان مسافروں کسی ہے جن کا قحط زدہ من سے دل اچاٹ ہوا، اور انہوں نے ایک سرسبز و شاداب کے مقام اور ایک تر و تازہ و پربہار جگہ کا رخ کیا، تو انہوں نے راستے کی دشواریوں کو جھیلا، دوستوں کی جدائی برداشت کی، سفر کی صعوبتوں کو گوارا کیے، اور کھانے کی بد مزگیوں پر صبر کیے تاکہ اپنی منزل کی رہنائی اور دائمی قرارگاہ تک پہنچ جائے۔ اس مقصد کے دھن میں انہیں ان سب چیزوں کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور جتنا بھی خرچ ہو جائے اس میں نقصان معلوم نہیں ہوتا۔ انہیں اب سب سے زیادہ وہی چیز مرغوب ہے جو انہیں منزل کے قریب اور مقصد سے نزدیک کرتے، اور اس کے برخلاف ان لوگوں کی مثال جنہوں نے دنیا سے فریب کھایا، اور ان لوگوں کی سی کہ جو ایک شاداب سبززار میں ہو اور وہاں سے وہ دل برداشت ہو جائے اور اس جگہ کا رخ کر لے جو خشک سالیوں سے تباہ ہو، اور ان کے نزدیک سخت ترین حادثہ یہ ہوگا کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ کر ادھر جائیں گے جہاں انہیں اچانک پہچاننا ہے اور بہر صورت وہاں جانا ہے۔ اے فرزند، اپنے دوسرے کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو، اور اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے وہ دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو۔ جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو تو یوں ہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو، اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو یوں ہی دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دوسروں کے جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی برا سمجھو، اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اس رویے کو اپنے لیے بھی درست سمجھو۔ جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ اگرچہ تمہارے معلومات کم ہو۔ دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی پابند تباہی کا سبب ہے۔ روزی کمانے میں دوڑ دھوپ کرو اور دوسروں کے خزانچہ نہ بنو۔ اگر سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق تمہاری شامل حائل ہو جائے تو انتہا درجے تک بس اپنے پروردگار کے سامنے تذلیل اختیار کرو۔ دیکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزر اور دور دراز راستے ہے جس کے لیے بہترین زاد کی تلاش اور بقدر کفایت توشہ کی فراہمی، اس کے علاوہ سبق باری ضروری ہے۔ لہٰذا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لاؤ کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال جان جائے گا۔ اور جب ایسے فاقہ کشی لوگ مل جائے کہ جو تمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دے اور کل کو جب کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی تمہارے حوالے کر دیں تو اسے غنیمت جانو اور جتنا ہو سکے اس کے پشت پر رکھ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایسے شخص ڈھونڈو اور نہ پاؤ جو تمہارے دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض مانگ رہا ہے اس وعدے پر کہ تمہارے تنگ دستی کے وقت ادا کر دے گا، تو اسے غنیمت جانو۔ یاد رکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس میں ہلکا پھلکا آدمی گرا بار آدمی سے کہے اچھا حالت میں ہوگا، اور سست رفتار تیز قدم دوڑانے والے کے بنسبت بری حالت میں ہوگا، اور اس راہ میں لا محالہ تمہاری منزل جنت ہوگی یا دوزخ۔ لہٰذا اترنے سے پہلے جگہ منتخب کر لو اور پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کر لو، کیونکہ موت کے بعد خوشنودگی حاصل کرنے کا موقع نہ ہوگا اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی صورت ہوگی۔ یقین رکھو کہ جب قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اور اس سے تمہارا سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، رحم کی درخواست کرو اور تاکہ وہ رحم کری، اس سے تمہارے درمیان دربان کڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہیں، اور نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم اس کو یہاں سفارش کے لیے لاؤ۔ تب ایک کام ہو اور تم نے گناہ کیسے ہو اور
تو اس نے تمہارے لیے توبے کی گنجائش ختم نہیں کی، نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے، اور نہ توبہ و انابت کے بعد وہ کبھی تانا دیتا ہے کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ نہ ایسے موقعوں پر اس نے تمہیں رسوا کیا جہاں تمہیں رسوا ہی ہونا چاہیے تھا، اور نہ اس نے توبے کی قبول کرنے میں کڑی شرطیں لگا رکھی ہے، تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے، نہ گناہ کے بارے میں تم سے سختی کے ساتھ جرا کرتا ہے اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے، بلکہ اس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے، اور برائی ایک ہو تو اسے ایک برائی اور نیکی ایک ہو تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ٹھہرایا۔ اس نے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے، اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہوئے اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے۔ تم